بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ غزوہ خیبر کے موقع پر ایک چرواہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا۔ وہ یہودیوں کی بکریاں چرایا کرتا تھا۔ اس چرواہے نے جب دیکھا کہ خیبر سے باہر مسلمانوں کا لشکر پڑاؤ ڈالے ہوئے ہے، اس کے دل میں خیال آیا کہ میں جان کر ان سے ملاقات کروں اور دیکھوں کہ یہ مسلمان کیا کہتے ہیں اور کیا کرتے ہیں۔ چنانچہ بکریاں چراتا ہوا مسلمانوں کے لشکر میں پہنچا۔ ان سے پوچھا، تمہارے سردار کہاں ہیں؟ صحابہ کرام نے بتایا کہ ہمارے سردار آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس خیمے کے اندر موجود ہیں۔ پہلے تو اس چرواہے کو ان کی باتوں پر یقین نہیں آیا۔ اس نے سوچا کہ اتنے بڑے سردار ایک معمولی سے خیمے کے اندر کیسے بیٹھ سکتے ہیں۔ اس کے ذہن میں یہ بھی تھا، جب آپ اتنے بڑے بادشاہ ہیں تو بہت ہی شان و شوکت اور ٹھاٹ باٹ کے ساتھ زندگی گزارتے ہوں گے، لیکن وہاں تو کھجور کے پتوں کی چٹائی سے بنا ہوا خیمہ۔ خیر، وہ اس خیمے کے اندر آپ سے ملاقات کے لیے داخل ہوا اور آپ سے ملاقات کی اور پوچھا کہ آپ کیا پیغام لے کر آئے ہیں اور کس بات کا دعویٰ کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے اس کے سامنے اسلام اور ایمان کی دعوت رکھی اور اسلام کا پیغام دیا۔ اس نے پوچھا، اگر میں اسلام کی دعوت قبول کر لوں تو میرا کیا انجام ہوگا اور کیا رتبہ ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا، اسلام لانے کے بعد تم ہمارے بھائی بن جاؤ گے، ہم تمہیں گلے سے لگائیں گے۔ اس چرواہے نے کہا کہ آپ مجھ سے مذاق کر رہے، میں کہاں اور آپ کہاں؟ میں ایک معمولی سا چرواہ اور میں ایک سیاہ فام انسان ہوں، میرے تو بدن سے بو آ رہی ہے، ایسی حالت میں آپ مجھے کیسے گلے لگائیں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم تمہیں ضرور گلے سے لگائیں گے اور تمہارے جسم کی سیاہی کو اللہ تبارک و تعالیٰ تابانی میں تبدیل فرما دے گا، اور اللہ تعالیٰ تمہارے جسم سے اٹھنے والی بدبو کو خوشبو سے تبدیل کر دے گا۔ یہ باتیں سن کر اس نے کلمہ شہادت پڑھا اور مسلمان ہو گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، اب میں کیا کروں؟ آپ نے فرمایا کہ تم ایسے وقت پر ایمان لائے ہو، نہ تو اس وقت کسی نماز کا وقت ہے کہ تم سے نماز پڑھواؤں اور نہ ہی روزہ کا زمانہ ہے تم سے روزے رکھواؤں، زکوٰۃ تم پر فرض نہیں، اس وقت تو صرف ایک ہی عبادت ہو رہی ہے جو تلوار کی چھاؤں میں انجام دی جاتی ہے، وہ جہاد فی سبیل اللہ ہے۔ اس چرواہے نے کہا، یا رسول اللہ، میں اس جہاد میں شامل ہو جاتا ہوں، لیکن جو شخص جہاد میں شامل ہوتا ہے اس کے لیے دو میں سے ایک صورت تو ہوتی ہے، یا غازی یا شہید۔ اگر میں اس جہاد میں شہید ہو جاؤں تو آپ میری کوئی ضمانت لیجئے۔ آپ نے فرمایا، میں اس بات کی ضمانت لیتا ہوں، اگر تم اس جہاد میں شہید ہو گئے تو اللہ تعالیٰ تمہیں جنت میں جگہ عطا فرمائے گا اور تمہارے جسم کی بدبو کو خوشبو سے تبدیل فرما دے گا، تمہارے چہرے کی سیاہی کو سفیدی میں تبدیل فرما دے گا۔ چنانچہ وہ چرواہا یہودیوں کی بکریاں چراتا ہوا وہاں پہنچا تھا، اس لیے آپ سے پوچھا، تم یہودیوں کی جو بکریاں لے کر آئے ہو ان کو جا کر واپس کرو، اس لیے کہ یہ بکریاں تمہارے پاس امانت ہیں۔ اس سے اندازہ لگائیں، جن لوگوں کے ساتھ جنگ ہو رہی ہو، جنگ کا محاصرہ ہو، ان کا مال غنیمت ہو، لیکن چونکہ وہ چرواہا بکریاں معاہدے پر لے کر آیا تھا، آپ نے حکم دیا، پہلے وہ بکریاں واپس کر کے آؤ، پھر آ کر جہاد میں شامل ہو جانا۔ چنانچہ اس چرواہے نے جا کر بکریاں واپس کیں اور واپس آ کر جہاد میں شامل ہوا اور شہادت کے رتبہ پر فائز ہو گیا۔ جب جنگ ختم ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لشکر کا جائزہ لینے لگے۔ ایک جگہ آپ نے دیکھا صحابہ کرام کا مجمع اکٹھا ہے۔ جب آپ قریب پہنچے تو ان سے پوچھا کہ کیا بات ہے؟ صحابہ نے فرمایا اور عرض کیا، اللہ کے محبوب، جو لوگ جنگ میں شہید ہو گئے ہیں ان میں سے ایک آدمی ایسا بھی ہے جس کو ہم میں سے کوئی بھی نہیں پہچانتا۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے دکھاؤ۔ جب آپ نے دیکھا تو فرمایا، تم اس شخص کو نہیں پہچانتے مگر میں اس شخص کو پہچانتا ہوں، یہ چرواہا اور یہ وہ عجیب و غریب بندہ ہے جس نے اللہ کی راہ میں ایک بھی سجدہ نہیں کیا، اور میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے سیدھا اس کو جنت الفردوس میں پہنچا دیا ہے، اور میری آنکھیں دیکھ رہی ہیں کہ ملائکہ اس کو غسل دے رہے ہیں، اس کی سیاہی سفیدی میں تبدیل ہو گئی اور اس کی بدبو خوشبو سے تبدیل ہو چکی ہے۔ ناظرین، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ نبوت ہے کہ ایک شخص کی جہنم کو لمحہ بھر میں جنت میں تبدیل فرما دیا۔ وہ شخص جس نے ابھی ایک نماز نہیں ادا کی، ایک روزہ نہیں رکھا، لیکن اسے صحابیت اور شہادت کے اعلیٰ مرتبہ پر فائز فرما دیا۔
دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرمائے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور ایسی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو پریس کیجیے۔ السلام علیکم۔